बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी किताब का पहला सबक जो एक नज़्म है हम्द के उन्वान से उसको शुरू कर रखा है। ये आज हम इसका सबक नंबर 4 यानी पहले सबक का चौथा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी दरसी किताब का पहला सबक है और आज हम इसे चौथे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ पर नज़्म या नसर उसका किसी का भी मतन हो सकता है, उसमें शामिल जो भी अल्फाज हैं आपकी इस सलाहियत में इजाफा होगा कि आप उन अल्फाज को उनका मानी मतलब मफहूम जानते हुए बामानी जुमलों की सूरत में इस्तेमाल कर सकें, सोच सकें, जुमला साजी कर सकें, बेहतरीन जुमले तख्लीक कर सकें। अपने सबक के आगाज़ से पहले कल पढ़ाए जाने वाले सबक की हम दोहराई करेंगे। उसमें अब तक पढ़े जाने वाले मुख्तलिफ जो हासिलाते ताल्लुम है वो शामिल हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने जिस वक्त अपने हम्द को पढ़ा तो उसमें आपने उसको लय, आहंग और तरन्नुम के साथ, रवानी के साथ पढ़ना सीखा। उसी मुनासबत से मैंने आपकी हम्द के 2 अशार को मुंतखब किया है। आपने अभी अपनी मौल्लिमा को ये 2 अशार और इसके अलावा जो वो आपसे कहती हैं और जो उनको मुनासिब लगता है वो आपसे कहेंगी, उनको आपने तरन्नुम, लय, आहंग और अवानी से पढ़ के उनको सुनाना है। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और पहले सरगर्मी को सर अंजाम दीजिए। जी, तो यकीनन आपने हम्द के मुख्तलिफ अशार को लय से पढ़कर उनको सुनाया होगा, तरन्नुम से पढ़कर उनको सुनाया होगा। अब आपके सामने आपको कुछ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। जी, क्या हम इन अल्फाज को एक जुमला कहेंगे? गौर कीजिए, आपने इसी तरह की कुछ चीजें जमात 2 में भी सीखी हैं। क्या हम ये जो अल्फाज आपको एक सतर में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं इनको जुमला कहेंगे? बिल्कुल सही, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम अल्फाज किसी एक बात को, किसी एक ख्याल को, किसी एक मफहूम को जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि ये बेतरतीब अल्फाज लिखे हुए हैं। और किसी जुमला हम उस सूरत में कहते हैं कि जब हम किसी एक मफहूम, किसी एक ख्याल को तरतीब से अल्फाज को लिखते या अदा करते हुए कहें तो वो होता है एक जुमला। मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें है कि अता, नेमतें बेशुमार हमें अल्लाह ताला ने, तो ये अल्फाज तो इनको हम कहेंगे लेकिन जुमला नहीं कहेंगे। जुमला ये किस सूरत में बनेगा? अगर हम इसको लिखें, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की। अब इसको हम एक जुमला कह सकते हैं क्योंकि ये तरतीब से एक ख्याल को एक जाहिर किया गया मुनासिब अल्फाज से, या उन्हीं अल्फाज को एक खास तरतीब देकर लिखा गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से किसी लफ्ज का जुमला बनाएं तो आप गौर करें, इसमें एक ऐसा लफ्ज है या 2 ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें, सबसे यहाँ पे जो काबिल गौर है वो है अल्लाह ताला। इसी तरह आप अगर बेशुमार का जुमला बना सकते हैं, नेमतें का जुमला बना सकते हैं, अता का जुमला बना सकते हैं। इनमें से कोई भी लफ्ज हो तो आपने जुमला बनाना हो तो ये हमारा जुमला बन सकता है, इसको हम जुमला कह सकते हैं। आप चूंकि आज जुमला साजी सीख रहे हैं, जुमले बनाना सीख रहे हैं, तो उसी मुनासबत से आपने इस तरह की जो चीज़ें अपनी पिछली जमात में भी सीख चुके हैं और अब हम उसी की मज़ीद बेहतर अंदाज में जो मश्क है, ज़रा वसी पैमाने पर जो मश्क है वो अपनी इस जमात में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको सामने 2 अल्फाज नज़र आ रहे हैं, हैवान और अकल। हमने चूंकि हम्द पढ़ी तो तकरीबन इन दोनों अल्फाज का ताल्लुक हम्द से ही है, उसी से मुतल्लिक है। तो आपने क्या करना है, पहले हैवान का जुमला बनाना है। ये वो अल्फाज हैं जो आपके किसी मतन से लिए जा सकते हैं, या हो सकता है आपके इस मतन से ही मैंने लिया। आप गौर करें इसको, हैवान। शाबाश, जुमला सोचें, हर बच्चा जुमला बनाने की कोशिश करे, अपने जहन में एक जुमला सोचें और जो आपको लगता है कि 2-3 जुमले सोचें कि बेहतरीन है, अपना हाथ खड़ा करें और अपनी मौल्लिमा को बताएं। तो हैवान, हैवान का जुमला बनाएं। बिल्कुल, हैवान भी
اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح عقل کا جملہ بنائیے, سوچئے, غور کیجئے. شاباش شاباش, بالکل صحیح. عقل, ہم عقل سے کسی بھی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں یا تلاش کر سکتے ہیں. اسی طرح عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا. اور اگر آپ کسی دوست کا بنانا چاہتے ہیں تو میرا دوست بہت عقل مند ہے, احمد بہت عقل مند ہے. احمد نے عقل کا استعمال کرتے ہوئے بر وقت مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا, یا زخمی بلی کو پریشانی سے نکالا, یا اس کی مدد کی. ٹھیک ہے. اس طرح آپ مختلف جملے سوچیں, ذہن کی مدد سے یا عقل کا استعمال کرتے ہوئے سوچا کریں, اور آپ کو لگے جو جملہ بہترین ہے, جتنے آپ نے سوچے ہیں وہ جملہ اپنی معلمہ کو یا جن سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بتایا کریں. یہ تو ہم نے ابھی سیکھا الفاظ کی مدد سے جملے بنانا. اب آپ کو سامنے اسکرین پر ایک تصویر دکھائی دے رہی ہوگی, آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا. اگر غور کریں تو آپ کو اس تصویر میں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, مختلف اشیاء ہیں. جیسے درخت ہے, پھر اس پر یہاں پہ پھل ہیں. اگر ہم غور کریں تو یہ سیب ہیں, پھلوں کا نام کیا ہے؟ سیب. اسی طرح یہاں پہ پھول ہے, اور پھولوں والے یہ پودے ہیں. گھاس ہے, اور یہ سب چیزیں کہاں پہ لگی ہوئی ہیں؟ زمین. اس کو ہم اور باغ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تصویر میں دیکھیں کس قدر الفاظ ہیں کہ جن کے آپ ان چیزوں کے نام سوچتے ہوئے ان کو نام دیتے ہیں, ان کے نام لکھتے ہیں, اور ان کی مدد سے آپ جملے بنا سکتے ہیں. آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ دیکھیں اگر آپ نے اس تصویر پہ غور کیا, اس میں مختلف چیزیں تھیں جیسے درخت, پھل, سیب, پھول, پودے, گھاس, زمین, باغ. ان سب کو آپ نے ان کے نام لکھ لیا. آپ ان کے نام سے کیونکہ واقف تھے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اور ان کا مطلب کیا ہے. اب آپ نے ایک ایک لفظ کو جب لکھ لیا, اس کا چناؤ کر لیا, تو اب آپ کیا کریں, ان کو جملوں میں استعمال کرنا شروع کریں. درخت ہمیں فائدہ دیتے ہیں. درخت پرندوں کو آشیانہ بناتے ہیں, یا پرندوں کا آشیانہ درختوں پر ہوتا ہے, اور درخت سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں. درختوں سے ہمیں پھل حاصل ہوتے ہیں. درخت ماحول کو تر و تازہ رکھتے ہیں. درخت ہماری جو ماحول کی تازگی ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. درخت سیلاب کو جو ہے اس کی روک تھام کرتے ہیں. اس طرح آپ نے ایک لفظ کے بے شمار جملے بنا لیے. پھر ہے پھل. ہم درختوں سے پھل حاصل کرتے ہیں. مجھے پھل بہت پسند ہیں, میں تازہ پھل خریدنے گیا. اسی طرح آپ اگر غور کریں تو آپ ایک متن کے علاوہ اگر آپ کو تصویر بھی دی جائے, کوئی ایک سوچ بھی اگر آپ کو دی جائے, جیسے فرض کریں میں آپ سے کہتی ہوں کہ کوئی ایک خاکہ یا ایک سطر آپ کو دی جاتی ہے کہ اس پہ غور کریں, اس پہ سوچیں, اور اس میں سے وہ تمام الفاظ جو آپ کو اس خاکے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرنے ہوں گے, آپ پہلے اس کے خاص الفاظ سوچیں گے. جیسے فرض کریں میں آپ سے کہتی ہوں کہ انسان, ایک لفظ ہے انسان. آپ انسان کو سوچتے ہوئے مختلف جملے بنائیں. تو اگر آپ کے ذہن میں آئے تو انسان, اللہ کی مخلوق, اس کے بعد سر, عقل, ہاتھ, پیر, نعمتیں, سوچ, دل, روح, یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن کا تعلق انسان سے ہے. آپ ان تمام الفاظ کو لکھ کر ان کے جملے بنا سکتے ہیں. تو پیارے بچوں, اگر آپ کو کچھ الفاظ دیے جائیں, ان پہ آپ نے غور کرنا ہے, ان کا معنی جانتے ہوئے غور کرتے ہیں اور ان پہ جملے بناتے ہیں. ان الفاظ کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس لفظ کو ذہن میں سوچا تو اس پہ کون سا جملہ آپ کے ذہن میں آیا. اسی طرح سے اگر آپ کو تصویر دی جائے تو تصویر میں موجود مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے نام آپ کو پتہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ پہچان سکتے ہیں. ان ناموں کو آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی خاکہ یا کوئی ایک سطر دی جائے, آپ اس کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ جن کا آپ سہارا لیتے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں, تب آپ جملہ سازی کر سکتے ہیں.
تو جملہ سازی کرنے کے کئی طریقے ہیں، آپ تصاویر کی مدد سے، الفاظ کی مدد سے، متن میں سے خاص الفاظ نکال کر جملہ سازی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر غور کریں اور انہیں جملوں میں، لفظوں میں بیان کریں۔ اب ہم ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے، چونکہ ہم حمد پڑھ رہے ہیں تو حمد میں مذکور اشیاء یعنی وہ چیزیں جن کا ذکر حمد میں آیا ہے ان کے ناموں کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس سرگرمی کا یہ والا حصہ آپ نے ابھی جماعت میں کرنا ہے، اور گھر جا کر آپ نے ہر جملے کے سامنے، یعنی جو الفاظ آپ نے جن اشیاء کے نام منتخب کیے اور ان کے جملے بنائے، اس کے سامنے آپ نے اتنی جگہ چھوڑنی ہے اپنی کاپی پر کہ گھر جا کر ان جملوں کے سامنے متعلقہ لفظ یعنی اس چیز کا جو نام ہے اس کا متعلقہ لفظ کی تصویر لگانی ہے۔ فرض کریں آپ نے باغ کا چناؤ کیا تو باغ کا آپ نے جملہ بنایا، آپ نے باغ کے لیے تصویر کی جگہ چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ سرگرمی کا پہلا حصہ ابھی جماعت میں کیجئے اور اگلا حصہ گھر جا کے کیجئے۔ جی یقیناً آپ نے سرگرمی کو کر لیا ہوگا۔ اب ہم اپنی مشق کا کام کر لیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مشق ہماری کتاب میں شامل وہ حصہ ہوتا ہے جو متعلقہ جو ہم چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں اصل تعلم سے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے اور اپنی کاپی پر لکھیے۔ الفاظ ہیں پرندے، پھول، تارے، چاندنی اور صفائی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی حمد سے لیے گئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کا آج کا گھر کا کام کچھ اس طرح سے کہ کتاب کے سوال نمبر 6 کو پڑھیں اور کوئی سے 5 الفاظ منتخب کر کے انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ آپ نے اپنی درسی کتاب اردو کی تیسری کتاب جو ہے اس کو کھولیں، جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی موجود ہے۔ سوال نمبر 6 پر غور کریں اور ایسے الفاظ آپ نے گھر میں جا کے اس کے منتخب کرنے ہیں جن کو آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کام ہے اور دوسرا آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ورک شیٹ کا آپ کا سوال نمبر 1 کچھ اس طرح سے ہے کہ ذیل میں دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پیارے بچوں، آپ غور کریں تو یہاں پہ جو الفاظ میں نے منتخب کیے ہیں، جاڑا، رت، کوی، شے اور خوش نمائی، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی مذکورہ حمد میں شامل ہیں لیکن آپ کی مشق کے سوال میں شامل نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو جملہ سازی کی زیادہ مہارت حاصل ہو، آپ زیادہ مشق کر سکیں، اس لیے ہم بار بار آج اسی چیز پہ غور کر رہے ہیں، اسی کی مشق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 آپ کے لیے کچھ اس طرح سے ہے کہ ذیل میں دیے گئے حمد کے اشعار غور سے پڑھیں۔ اب اگر آپ اپنی ورک شیٹ کو دیکھیں گے تو یہ وہ اشعار ہیں جو آپ کی درسی کتاب میں شامل حمد سے مختلف ہیں۔ ایک اور حمد کے اشعار کو منتخب کیا گیا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مشق کر سکیں۔ آپ نے یہ جو 3 اشعار ہیں ان کو پڑھنا ہے اور نئے الفاظ کا انتخاب کر کے اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے الفاظ لکھنے اور ان کے اس حمد میں سے الفاظ لکھ کر ان کے جملے بنانے۔ یہ تو ہوا ہمارا آج کا کام۔ کل انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے۔ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اور اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ آپ سبق پڑھانے سے قبل اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ دوران سبق زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔